حسین صمدانی۔ آج کا موضوع عقائد و نظریات، فلسفیانہ تشریح کے طریقہ ہائے کار۔ ایک طرح سے یہ مضمون جو ہے پچھلے مضمون کی ہی آگے ایکسٹینشن ہے۔ فلسفیانہ تشریح، علم الکلام کی تشریح۔ فلسفیانہ تشریح فلاسفیکل انٹرپریٹیشن کے طریقہ کار خالص فلاسفیکل اپروچ پر انحصار کرتا ہے۔ ریسرچ، تحقیق، اندھیرے سے روشنی کا سفر ہے پہلے سے کچھ بھی طے کیے بغیر۔ فلاسفی کی اصطلاح ایک مرکب اصطلاح ہے جو مجموعہ ہے فیلوس اور صوفیہ گریک ٹرمینالوجی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانش سے محبت، کسی بھی قسم کی محبت پر اولین ترجیح دیتے ہوئے پہلے سے کچھ بھی طے کیے بغیر سچ کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ کسی بھی قسم کی محبت پر ترجیح اول دیتے ہوئے یہ فلاسفیکل اپروچ ہے۔ اب کسی بھی قسم سے کیا مراد ہے؟ مثلا نام و نسب، مذہب، قوم، ذاتی عقیدہ و محبت، نظریہ وغیرہ کی محبت۔ تو جانکاری کے سفر میں یعنی ریسرچ کے اندر ان میں سے کسی بھی محبت کو آڑے نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 2، علم الکلام فلسفیانہ مضامین و سوالات کی تشریح کے لیے خالص فلاسفیکل اپروچ نہیں رکھتی۔ علم الکلام کی اپروچ ریسرچ کے فلاسفیکل ٹولز کو البتہ استعمال کرتی ہے، یعنی عقل اور استدلال کو استعمال کرتی ہے، مگر یہ پہلے سے کچھ طے کر کے آگے بڑھتی ہے۔ یہ پہلے سے کیا طے کر کے آگے بڑھتی ہے؟ مثلا یہی کہ بنیادی مذہبی عقائد کو زیر بحث نہ لانے کا استثناء حاصل کرتی ہے۔ لہٰذا اس استثناء کو حاصل کر لینے کے بعد، یعنی پہلے سے کچھ طے کر کے، علم الکلام فلاسفی کی سب سے بنیادی ایمان یعنی اندھیرے سے روشنی کا سفر پہلے سے کچھ بھی طے کیے بغیر سے انحراف کرتی ہے اور اس کے بعد فلسفیانہ سوالات کے جواب تلاش کرتی ہے۔ علم الکلام کا طریقہ کار مذہبی عقائد و نظریات کو عقل و استدلال کی مدد سے ثابت کرنے کے عمل کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا اسے مذہبی عقائد کا دفاعی ڈیفینسو طریقہ کار بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی علم الکلام ایک ایسا علم ہے جو عقل و استدلال کے فلسفیانہ طریقوں کی مدد سے مذہبی عقائد کا دفاع کرتا ہے، لہٰذا اسے مذہبی عقائد کا ڈیفینسو میکینزم بھی کہتے ہیں۔